کھاتے تھے، حضور کا تکیہ اٹھانا، حضور کی خدمت کرنا، حضور کے لیے لوٹا بھر کے رکھنا، حضور کو وضو کروانا۔ اور پھر ایک دفعہ دریائے رحمت جوش میں آیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا سال یا ربیہ، اے ربیہ آج محمد کا دریائے رحمت جوش میں ہے، جو مانگتا ہے مانگتا ہے۔ پھر انہوں نے مانگا کہ آقا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے کہ جیسے یہاں قدموں کا پڑوس نصیب ہے، جنت میں بھی اسی طرح آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ پھر انہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کے ساتھ عبادات کے ساتھ میری مدد کر۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا بلند پایا نسب کہ دادا وہ ہے جسے مصطفیٰ نواز رہے ہیں، جسے آقا علیہ السلام اپنے نور والے رحمت بھرے دریا سے چلو بھر بھر کر پلا رہے ہیں۔ وہ حضرت ابی عبدالرحمن کے دادا تھے، ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب۔ اتنا بلند نسب، اتنا پاکیزہ شجرہ، اتنے پاکیزہ لوگ۔ دیکھیے آج غوث الورا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا باپ بھی ولی تھا، آپ کا دادا بھی ولی تھا، آپ کی والدہ بھی ولی تھی، آپ کا نانا بھی ولی تھا، لیکن میں جس کی مدح کر رہا ہوں یہ ابی عبدالرحمن وہ ہیں جن کے والد کتنا بلند نام، جن کے دادا خود مصطفیٰ کریم کے دریا رحمت سے چلو بھر بھر کر پینے والے، اور جن کی والدہ وہ ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت کی بیٹی لگتی ہے، جو رسول کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کو نعتیں سنایا کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کی بیٹی حضرت ابن عبدالرحمن کی والدہ ہوتی ہے۔ حضرات آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں، اپنے کردار میں ان ہستیوں کے کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص جو آپ جلوہ گر ہو، میں ایک اہم ترین بات آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ حضرت پیر عبدالرحمن نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، اگر وہ تاریخ پڑھوں تو وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک پوائنٹ آپ کو دیتا جاؤں۔ آج پتہ نہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور آج حضرت پیر عبدالرحمن کی خدمت میں ایک عاجزانہ سی اپیل ہے کہ دیکھیں حضرت پیر عبدالرحمن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، آپ کی توجہ ہے نا، آپ کے بیٹے کا ایک کا نام فضل ہے اور ایک کا نام ابو بکر ہے، تو گویا کہ حضرت پیر عبدالرحمن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کر کائنات والوں کو بتایا ہے کہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہی ہوگا جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اہل بیت سے بھی محبت کرے گا۔ حضرت عبدالرحمن کی ذات اقدس و اطہر و طاہر و مطہر، وہ بلند پایا ہستی ہیں کہ پھر سیال لجپال، کتنا خوبصورت نام ہے کہ اللہ کے ولی کا کسی کا بھی نام آئے تو دل چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایسی عظیم درگاہ ہے کہ جن کا طوطی کل بھی بول رہا تھا آج بھی، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آپ حضرت پیر عبدالرحمن کے قریب سے جب گزرتے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے مریدین بھی بتاتے ہیں کہ آپ ادھر قریب آتے تو جوتے اتار لیتے، اور جب اور قریب آتے مزار کے قریب تو کبھی کبھی تو گھٹنوں کے بل آتے، گھٹنوں کے بل، کوہنیوں کے بل دربار شریف پہ حاضری دیتے۔ اور کبھی کسی نے اگر مصلی پیش کیا تو آپ فرماتے ان کے سامنے میں مصلی پہ بیٹھوں، ان کے سامنے میں مصلی پہ بیٹھوں، اور پھر آپ فرمایا کرتے کہ میں اس وجہ سے یہ عزت، یہ احترام، اس کی یہ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ صرف ولی نہیں ہے، ولی در، صرف ولی نہیں ہے، ولی در ہے، یعنی اس دربار مقدس سے ولایت کا نور بٹ رہا ہے۔ اور مجھے دادا علی حجویری کے مزار سے آنے والے اس شخص کی بات آج بھی یاد ہے، بڑا جوان سا بندہ یہاں پہ آ رہا، کچھ دن 40 دن ہو رہا، کہتے کہ میں نے بہت سے مزارات پہ حاضری دی، حضرت دادا صاحب کی خدمت میں، چونکہ گھر بھی ادھر ہی تھا، کافی مالدار آدمی تھا، بہت سی دکانیں تھیں اور چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ ادھر آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں دادا صاحب نے بھیجا
کہ اگر اپنی سلوک کی ساری منزلوں کو مکمل کرنا ہے تو دریائے چناب کے کنارے ایک فقیر لیتا ہے، ایک اللہ کا ولی لیتا ہے، وہاں جاؤ اور وہاں تمہاری منزلیں مکمل ہوں گی۔ میں خود ان سے ملا اور وہ بتاتے تھے کہ کاش مجھے اجازت ہوتی کہ میں پردے ہٹاتا کہ اس کا مقام کتنا ہے، اس کا کتنا مقام ہے کہ رسول کائنات کے دربار مقدس سے یعنی مدینے سے خیرات جو ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچ رہی ہے، فرماتے کہ اگر وہ پردے ہٹا دوں تو آج اس شہر اور اس بستی کے رہنے والے لوگ گھر کو چھوڑ دیں، وہ کھانا بھی یہیں پہ کھائیں گے اور ناشتہ بھی یہیں پہ کریں گے۔ اس اللہ کے ولی، اس برگزیدہ بندے اور ولایت، جہاد، زہد، تقوی، ورع اور انتظامی حوالے سے یہ ہر پہلو پہ بلند پایا اور سر فہرست ہستی حضرت پیر عبد الرحمن نے عرب شریف کو چھوڑا۔ اور بہت طویل تاریخ ہے کہ جب آپ نے جنگوں سے، وہ چونکہ وقت کیسا تھا، اس وقت میں جنگوں کا، جہاد کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ اسی راہ کے اوپر دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں گزار دیا، کیونکہ وہ ایک صفاق، ظالم اور جابر شخص اس کی حکومت تھی، اور یہ معروف سی باتیں ہیں جو آپ کے کانوں تک پہلے پہنچی ہیں۔ انہوں نے اس سارے سفر کو ترک کر کے انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو لے کر کہ کسی الگ تھلگ جگہ پہ چلتے ہیں کہ اللہ شاید ہم سے کسی اور انداز سے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے 500 سواروں اور 250 پیادہ، یعنی 500 سوار تھے اور 250 بندے پیدل تھے، ان کو ساتھ لے کر انہوں نے رخ کیا اس جانب۔ چلتے چلتے آگے ایک بہت بڑا دریا نظر آیا، وہ دریائے سندھ تھا۔ اس دریائے سندھ میں گھوڑے ڈال دیے، سواریاں ڈال دی، اس کو طے کیا۔ جب اس کو طے کر چکے تو آگے لکھوں تک صحرا تھا، بہت زیادہ صحرا، دور دور تک ریت ہی ریت نظر آتی تھی۔ انہوں نے سب کو روکا اور روک کے فرمایا کہ اب ادھر کوئی آبادی نام و نشان کی کوئی شے نہیں ہے، لیکن جدھر اللہ چاہے گا ہم اسی جانب سفر کریں گے۔ یہ سفر کرتے کرتے جب دریائے سندھ کو عبور کر کے اس صحرائی سفر کو طے کرنا شروع کیا تو آگے انہوں نے اسی صحرائی سفر میں ایک چیخ و پکار اور آہ و بکا کی آواز سنی۔ توجہ ہے نا سارے آواز، چیخ و پکار کی آواز سنی، آہ و بکا ہے، ایک عورت ہے، کوئی عورت چلا رہی ہے۔ سارے قافلے کا رخ اسی جانب ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ جب قریب گئے اس خاتون نے بتایا کہ میں ضرور ایک قلعہ ہے اس میں رہتی ہوں، اور وہاں پہ وہ ایک بہت بڑا مینار اور برج تعمیر کرنا چاہتے تھے، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ تعمیر نہیں ہو رہا تھا۔ تو کسی نجومی نے انہیں بتایا ہے کہ اگر تم یہ دیوار، یہ برج اگر تعمیر کرنا چاہتے ہو تو کوئی ایسا بچہ زندہ جس کا باپ فوت ہوا ہو، ماں زندہ ہو، زندہ بچے کو اس دیوار کی بنیاد میں گاڑ دو، اس کے اوپر دیوار بنا تو دیوار بن جائے گی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اسی کو میں آسرا سمجھتی تھی، انہوں نے میرے بیٹے کو دیوار میں گاڑ دیا ہے۔ ایک دن اور ایک رات بیت چکی ہے، میں آؤ توقع کر رہی ہوں۔ حضرت پیر عبد الرحمن نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ لو جی، جو رب نے ہم سے کام لینا تھا ہماری منزل پہ مل گیا۔ آپ وہاں سے چلے اور آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جہاں لے جانا چاہتی ہے، یہ 750 افراد پہ مشتمل یہ قافلہ اس خاتون کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے جب یہاں پہ پہنچے تو یہ بہت بڑا قلعہ تھا، یہ ابھی تو پیڑ چھوٹا سا رہ گیا ہے، یہ پہلے پورا شہر اور شہر کی قریب قریب کی ساری آبادیوں میں یہ بہت بڑا قلعہ تھا۔ یہاں پہنچے دیکھا یہ بہت بڑا برج ہے، تعمیر ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی ہر وہ ضرب کے تو یہ ماہر لوگ تھے، منجلی کے سب کچھ ان کے پاس وہ سامان ہر ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے وہاں پہ منجلیکوں کو گاڑا اور وہیں سے گولے برسانا شروع کر دیے۔ یہ شاید کچھ لوگ جانتے ہیں، ابھی بھی اس بھیڑ سے وہ گولے نکلتے ہیں، بڑے بڑے گولے ہوتے تھے، اور بعض گولے تو ایسے جن پہ انگلیوں کے نشان بھی لگے ہوئے، اور بعض یہاں پہ کچھ لوگوں کے تبرکات میں آج بھی وہ گولے موجود ہیں۔ میں نے خود اس گناہگار آنکھوں سے اس گولے کی زیارت کی ہے۔ وہ گولے بناتے اور منجلیک میں ڈال کر ہم اس کو پھینکتے، جب اس کو پھینکتے وہ گولا جہاں گرتا وہ گولا نہیں ہوتا تھا، وہ بم ہوتا تھا۔ ساری کی ساری بستی وہ برج گرا، برج کے اندر سے اس بچے کو نکالا گیا، اس میں کچھ رمق جان کی باقی تھی، اسے خوراک دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی عطا فرمائی۔
आपने यहीं पे डेरा लगा लिया और डेरा लगाकर आपने इस जगह पे ज़ाविया हाशमिया की बुनियाद रखी और ये ज़ाविया हाशमिया आज भी इसका नूर आपके सामने चमक रहा है। ये आस्थान मुक़द्दस, ये ज़ाविया हाशमिया था, आपने यहाँ पे मदरसा बनाया। सुनिए, ये फकीरों की मता क्या है। आप जिस मस्जिद में बैठे हैं ये बर्रे सगीर की पहली मस्जिद है। ये बर्रे सगीर की पहली मस्जिद है। आज जो वलियों को, विलायत को, सूफिया को किसी और रंग में तोलते फिरते हैं ना, वो भटके हुए हैं। वली का तुर्र इम्तियाज ये है कि वो जहां भी डेरा लगाता है सबसे पहले अल्लाह का घर बनाता है। हज़रत रहमान ने अपने दस्ते मुबारक से पहली मस्जिद की बुनियाद रखी और ये वो मस्जिद है जिसमें आप और हम सब सांस ले रहे हैं। और इस मस्जिद की बुनियाद में हज़रत रहमान का किरदार, आपकी फौज का किरदार, इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई, साथ मदरसे की बुनियाद रखी गई। और आप हज़रत रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया कि आप हमने यहाँ रहकर नबी के दीन का झंडा बुलंद करना है। और फिर ऐसे छाए, अल्लाह ने शख्सियत का नूर भी अता फरमाया था, ज़ोद तक़वा भी था। और देखें वो कितना सोना होगा जवान कि जिसकी रगों में मोहम्मद करीम का नूर मुक़द्दस चमक रहा हो, जिनकी रगों में खून रसूल था, जिनका शजरा नसब इतना पाकीज़ा है, वो कितना बुलंद वाला नाम और कितनी बुलंद वाला हस्ती थी कि मैं उनकी तारीफ में पढ़ रहा था कि कुछ गैर मुस्लिम लोग सिर्फ देखने आते कि सुना है नए मजहब का बंदा आया है, जब शक्ल देखते तो कहते हैं कि हमारी तबीयत ये गवाही देती है ये बंदा भी सच्चा है, इसका दीन भी सच्चा है। कितने लोगों ने आपको देखकर कलमा पढ़ लिया। ये ऐसे नहीं, आज तो यहाँ बैठकर कौन ये दावा कर सकता है कि हमने एक या दो बंदों को मुसलमान किया? नहीं, मैं जिस शख्स का नाम ले रहा हूँ ये 65 कौमों को कलमा पढ़ाने वाले हैं। और गिरदोनवा में यहाँ से लेकर चिड़ियोड़ तक ये जितना भी इलाका है, इस इलाके में जितने लोग मुसलमान हुए वो हज़रत रहमान की खूबसूरत कावशों से मुसलमान हुए। शाम ये खूबसूरत नाम, इससे जुड़ी ये खूबसूरत बस्ती ये तकाजा करती है कि आज हम आपकी तालीमात को आम करें। आपका जो खूबसूरत मिशन है उसकी आबियारी के लिए अपनी तवानाइयों को सर्व करें। आपके पाकीज़ा मिशन को आगे फैलाने के लिए, आपके खूबसूरत मिशन को आगे करने के लिए देखें कि आपका अकीदा क्या था, आपका अमल क्या था, आपकी लैल नहार कैसे गुजरते थे, आपके दिन कैसे गुजरते थे, आपकी रातें कैसे गुजरती थी, आपने लोगों की तालीम कैसे फरमाई, लोगों की तरबियत कैसे फरमाई। इतना बड़ा आपने मदरसा, पहला जो मदरसा यहाँ पे बनाया गया था, वो तारीख वाले लिखते हैं कि इस नहज का और इस खूबसूरत तरतीब का मदरसा पूरे बड़े सगीर में नहीं। यानी ये वो मदरसा और वो इदारा था जहाँ से बच्चे कुरान का खूबसूरत नूर और फैज़ भी हासिल करते थे और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का नूर भी अपने सीनों में डाल के जाया करते थे। आइए, अगर हम चाहते हैं और हम कहते हैं कि हमारा ताल्लुक है गुलामी का इसके साथ, हमारा हजरत सुल्तानुल औलिया के मिज़ार मुक़द्दस से गुलामी वाला ताल्लुक है, तो हमने कितनी उस मिशन की आबियारी की, हमने कितनी तवानाइयां उनके मिशन की आबियारी के लिए सर्व की है। उनके अकीदा, उनके नजरिया, उनके मिशन, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका मिनहज तरबियत, उसको हमने कितना अपनाया है। ये एक सवाल है जो मेरे लिए भी है, आप सबके लिए भी है। अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी, बल्कि हमारी नस्लों को अल्लाह इस मिशन की आबियारी की तौफीक व सआदत बरामद फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें औलियाए कामिलीन के खूबसूरत फैज़ से, उनके खूबसूरत सिलसिलों से जुड़े रहने की हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं आज चूंकि इब्तिदा में कर रहा था कि हज़रत सफ़ी शहबाज कलंदर की मैंने बात की है, तो हज़रत सफ़ी शहबाज कलंदर हनफी भी थे, कादरी भी थे, हनफी भी थे, कादरी भी थे। सोहरवर्दी सिलसिले से भी उन्हें फैज़ था। और देखिए, हनफी भी हो, कादरी भी हो, सोहरवर्दी भी हो और मिजाज में कलंदरियत भी हो, फिर इल्म का नूर भी हो, वो अगर इस मिजाज पे आके कुछ ले रहा है तो उन्हें कुछ नजर आया है तो ले रहा है। इसलिए अल्लाह हमें भी जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।